بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العظیم. حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا. افلا تتقون، سو کیا تم ڈرتے نہیں. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو کہ عقل نہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں. ان آیات کے اندر سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. قوم عاد کے بارے میں مختلف صورتوں کے اندر تذکرہ ہے. سورہ عنکبوت، سورہ یوسف، سورہ احقاف، دیگر صورتوں کے اندر بھی اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے. احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی جو جگہ تھی، جس جگہ پر جہاں یہ آباد تھے وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے، تو لہٰذا اس لیے اس جگہ کو احقاف بھی کہتے ہیں. بہرحال قوم عاد انہوں نے بڑی بڑی مضبوط عمارات بنائیں جو ہزاروں سال تک قائم رہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ تک اس کے کھنڈرات موجود تھے. ان کے پاس ایسی ترکیبات تھیں، ایسی قسم کا مثالہ استعمال کیا کہ ہزاروں سال وہ عمارتیں قائم رہیں. اسی طرح قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ نے بڑی طاقت سے نوازا تھا. ان کے جسم ڈیل ڈول بہت بڑے تھے. بعض روایات کے اندر آتا ہے 80 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، یعنی 120 فٹ تک ان کے قد تھے. اللہ جل شانہ نے انہیں طاقت سے بھی بڑا نوازا تھا. طاقت کے متعلق آتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب یہ کسی چیز کو پکڑتے تھے تو ان کی پکڑ بڑی سخت ہوتی تھی. لہٰذا اسی وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں طاقت سے نوازا، ان کے قد بہت بڑے، جسم بہت بڑا طاقتور، اسی وجہ سے یہ غرور کے اندر مبتلا ہو گئے. ان کا دعویٰ پھر کیا تھا؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن قوم نے سرکشی اختیار کی، ان کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، تو پھر ان پر عذاب آیا. دیگر آیات کے اندر آتا ہے کہ ان پر تیز ہوا آئی جس کی وجہ سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ساری قوم ہلاک ہو گئی. یوں ان پر عذاب آیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. ہود علیہ السلام کا نام بعض روایات کے اندر عابر بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ سام کے بیٹے ارم کی چھٹی پشت کے اندر پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام عبداللہ یا صالح تھا. اسی طرح ان کی والدہ کے بارے میں نام آتا ہے مقعمہ، کہ ان کی والدہ کا نام مقعمہ تھا. تو لہٰذا سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو سیدنا ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور قوم ساری کی ساری کافر تھی. لہٰذا کیسے ان کو بھائی کہا گیا ہے؟ تو لہٰذا بات دیکھنے کی یہ ہے کہ بعض اوقات بھائی کہا جاتا ہے وطن کے اعتبار سے، کہ سب کا وطن ایک جیسا ہوتا ہے،
وطنی اعتبار سے ایک کو دوسرے کا بھائی کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات زبان ایک ہوتی ہے، زبان کے اعتبار سے ایک کو دوسرے کا بھائی کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قوم ایک ہوتی ہے، اس اعتبار سے ایک کو دوسرے کا بھائی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کے اندر اگر دیکھا جائے، ان کا آپس میں دینی اشتراک نہ تھا۔ ایک مسلمان ہے، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، دوسری طرف کافر قوم ہے، مشرک قوم ہے، تو لہٰذا دینی اشتراک تو نہ تھا، لیکن چونکہ وطن ایک تھا، قوم ایک تھی، اس اعتبار سے کہا گیا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسے ہم اگر کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں تو اگر دو پاکستانی ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھائی کہیں گے، ہم صوبہ سے باہر جائیں تو اسی طرح اپنے آپ کو پنجابی بھائی کہیں گے۔ لہٰذا اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں، مسلک مختلف ہو سکتے ہیں، قومیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جب باہر جائیں گے تو پھر ہم سارے کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، صوبے سے باہر جائیں گے تو ہم سارے پنجابی ہیں۔ اس اعتبار سے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی وہی دعوت دی جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی، یعنی پہلا سبق، پہلا درس توحید ہی رہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لہٰذا معبود صرف اللہ ہی ہے، عبادت اللہ ہی کی جائے گی، لیکن معبود کے اندر چند ایسی باتیں، چند ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ جل شانہ مشکل کشا ہیں، اللہ جل شانہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ جل شانہ حاجت روا ہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ جل شانہ رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ جل شانہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھتا، اللہ جل شانہ ما فوق الاسباب چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ صرف اللہ جل جلالہ کے ساتھ خاص ہیں، اور معبود ذات، معبود ہستی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہ صرف اللہ جل جلالہ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ جل شانہ ہی معبود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کو درست فرماتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اللہ جل شانہ عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سلف صالحین اور مرشدان برحق سب سے پہلے بندے کے عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں، تاکہ اندر کی جو فکر ہے وہ پاک ہو جائے۔ فکر پاک ہو جائے گی تو پھر تمام عبادات ٹھکانے لگے گی، پھر تمام عبادات اللہ جل جلالہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے تاکہ بندے کی عبادت قبول ہو۔ عبادات کی قبولیت کی مختلف شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، بندے کے پاس ایمان ہو، اللہ جل جلالہ تب بندے کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت یہی ہوتی کہ بندوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، بندے عقیدہ توحید پر آ جائیں۔ لیکن بات وہی تھی کہ جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہیں بظاہر بات سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے مختلف قسم کے معبود بنا رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے۔ تو جب وہ مختلف قسم کے معبودوں کے اندر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے معبودوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ سے مانگو، تو پھر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام سارے کے سارے خدا، سارے کے سارے بت مل کر رہے تھے، اکیلا خدا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح ایک آیت کے اندر آتا ہے وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان بتوں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی طعنہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا تھا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ رہے ہیں، لوگوں کو آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں کی طرف نکلتے لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پیچھے ایک آدمی ہوتا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب پیچھے سے آتا، وہ کہتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے اور یہ تم کو اپنے آباء و اجداد کی دین سے ہٹا رہا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ تو لہذا تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہلی دعوت توحید رہی، اور پھر جو انکار کرنے والے لوگ تھے وہ اسی چیز کا انکار کرتے تھے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف کیسے آ جائیں۔